السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جس کی ساری زندگی صرف جنگوں میں گزری۔ ہر کسی نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصہ بعد اسے شرمندگی سے جانا پڑا۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرانے جا رہے ہیں افغانستان کی۔ افغانستان ایسا کیا کرنے جا رہا ہے جس کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ پاکستان سے افغانی کیوں نفرت کرتے ہیں؟ افغانستان کے اس حد تک کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ چلیں ان سب سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، اس ملک کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 4 کروڑ 33 لاکھ ہے، جو دنیا کے 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ رقبے کی اگر بات کریں تو اس ملک کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان لینڈ لاک ملک ہے، جس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وسطی ایشیا کے ممالک ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے جا کر ملتی ہیں۔ اس ملک کے صرف 24% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 76% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کا مین سورس آف انکم ہے۔ یہاں بہت عرصہ جنگیں رہیں، اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنی کم ہی آتی ہیں۔ تقریباً 80% لوگ کھیتی باڑی کر کے گزارا کرتے ہیں۔ دوستو، افغانستان کی کرنسی کو کہتے ہیں۔ دوستو، اتنے سال جنگوں میں رہنے والے ملک کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 3.80 روپے کے برابر ہے اور انڈین 1.13 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، اس ملک کا آفیشیل زبان پشتو اور دوڑی ہے۔ 99% آبادی مسلم ہے۔ دوستو، اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف 36% ہے۔ اکثر لوگ بچوں کو سکول بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ حالات کیسے ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں افغانستان کو گریویٹ آف امپائر بھی کہا جاتا ہے؟ مطلب آج تک جو بھی سپر پاور افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ کبھی بھی زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکی۔ سب کو یہاں شکست ہوئی۔ 19ویں صدی میں یہاں برٹش آئے، لیکن بہت دردناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین افغانستان آیا۔ 9 سال بعد شرمندگی سے واپس جانا پڑا۔ 21ویں صدی میں امریکہ آیا اور اس کو بھی منہ کی کھا کر واپس جانا پڑا۔ اگر اس سے بھی پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کوشش سکندر اعظم نے بھی کی، بادشاہ اکبر نے بھی کی، شاہ جہاں نے بھی کی، چنگیز خان نے بھی کی اور راجہ رنجیت سنگھ نے بھی کی۔ لیکن کہا جاتا ہے افغان لوگ ایسے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، جو بھی قبضہ کرنے آتا ہے اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ 19 اگست 1919 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد افغانستان کو آزادی دے دی۔ آزادی کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ کچھ قبیلوں نے روس کو سپورٹ کیا اور کچھ نے برطانیہ کو سپورٹ کیا۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ ملک کا بادشاہ تھا۔ ظاہر شاہ نے اپنے کزن داؤد شاہ کو ملک کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا، جس نے روس اور بھارت سے اپنے تعلقات بنا لیے، لیکن پاکستان سے بے انتہا نفرت تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ افغانستان نہیں چاہتا تھا پاکستان افغانستان کا بارڈر بنائے۔ افغانستان میں بہت زیادہ تعداد میں پختون آباد ہیں، اس طرح پاکستان میں بھی پختون آباد ہیں جو کہ آپس میں رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ علاقہ افغانستان حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 1996 میں ملا عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ پاکستان اور سعودیہ واحد ملک جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کیا، لیکن امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن آخرکار ان کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کے دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو، سب سے زیادہ افیم کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے وسیع پیمانے میں افیم کی کاشت کی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے
ایسا کیوں ہے؟ یہ تو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف نشے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کو میڈیسن میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا کے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ افغانستان میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں افغانستان کے لوگوں کا ماننا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر افغانستان کے شہر مزار شریف میں موجود ہے۔ اس مسجد کو بلیو موسک بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل قبر کس جگہ پر موجود ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتا چلوں، ایسا کون سا پروجیکٹ ہے افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان آج دنیا کے سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا اور 2028 میں مکمل ہونے کی تاریخ رکھی گئی، لیکن اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ 2025 تک اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی افغانستان پر ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔